ماں باپ سے کون سی دعا کروانا چاہیے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بزرگ سے ملتے، موقع ملتا تو آپ دعائے مغفرت کرواتے، اور فرماتے میں دعائے مغفرت کرواتا ہوں۔ مینا شریف میں مسجد خائف میں ایک بار آپ داخل ہوئے، اس وقت حج کے دنوں میں تو کوئی بھی نہیں تھا، اور شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی آواز آنے لگی، تو آپ کو حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر کرتے ہیں تو ان سے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اب یہ بھی ولی را ولی مشن سب کو آیا آوازی ضروری نہیں ہے، تو خیر تو انہوں نے دیکھا تو ایک پہلی صف میں ایک صاحب مراقب تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے، آپ نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ ہے، انہی کے سینے سے آواز بلند ہو رہی ہے، تو آپ اس ارادے سے بڑھے، فرماتے ہیں کہ میں اس ارادے سے بڑھا کہ ان سے کہوں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو آپ بڑھے تو جب کچھ تھوڑا سا فاصلہ رہا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ پاک جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت کرتے، سبحان اللہ۔ دعا کر کے ہاتھ پھرا لیا، فری ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ملنا نہیں چاہتے، اور گویا انہوں نے یعنی زبان قال سے تو نہیں کہا، زبان حال سے فرما دیا کہ تم دعائی تو کروانا چاہتے تھے تو کر ہی دیے، اب about turn، تشریف لے جائیے۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز جو ہے نا، ورنہ اعلیٰ حضرت تو اس طرح ایک مجذوب کے پاس تشریف لے گئے، تو مجذوب نے کہا کہ اچھا وہ فلاں مسئلے کے لیے آپ دعا کروانے آئے ہیں؟ بولا نہیں حضور، وہ تو میرے بھائی حسن رضا آئے تھے آپ کے پاس، میں تو مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عاجزی مغفرت کی دعا۔ اب مجذوب اولیاء کرام کی قسم ہے کہ جو مطلب اللہ کی یاد میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ کہ یہ ہوش نہیں رہتا ان کو، عقل، ان کی عقل تکلیفی جس کو بولتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے، کبھی نکل جاتی ہے، یہ بھی کیفیات ہوتی ہیں، یہ مجذوب ہوتی ہیں۔